بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک افسوسناک واقعے پر ہم بات کریں گے۔ سندھ کا ایک ضلع ہے دادو، وہاں کے ایک دیہات میں آگ لگ جانے سے 6 بچوں سمیت 9 افراد کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ تو پاکستان میں چلتا رہتا ہے، اس طرح کے افسوسناک واقعات آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمارے نئے وزیر اعظم جو شہباز سپیڈ جن کو کہا گیا ہے کہ جو بہت تیزی سے ہر کام کریں گے، انہوں نے اس پر اظہار افسوس اور غم کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے لیے اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ملک کا طاقتور شخص جس کے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے، جو ملک کا وزیر اعظم ہے، جس کو ملک پر اتھارٹی حاصل ہے، وہ غمگین اور دکھی لوگوں کے لیے زبانی اظہار غم کا کر رہا ہے، اظہار افسوس کر رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ ان کے لیے کوئی اعلان کرتا، ان کے لواحقین کے لیے، متاثرین کے لیے ان کو گھر بنوا کر دیتا جو جل گئے ہیں، اور جو رشتہ دار ان کے باقی رہ گئے ہیں، ان میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، مرد بھی ہو سکتے ہیں، عورتیں بھی، زخمی بھی ہیں، ان کے لیے کسی طرح کی امداد کا اظہار کرتا۔ وہ صرف افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ اس طرح کا افسوس تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، تمام لوگ کر سکتے ہیں۔ تو کسی وزیر اعظم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عملی اقدامات کی بجائے زبانی جو ہے بیان بازی کرے۔ یہ وزیر اعظم کے عہدے کے منافی ہے، اس کی شان کے منافی ہے، اور اخلاقی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کریں، اور تمام وہ لوگ جو کسی طرح کی مصیبت کا شکار ہوئے ہیں، ہوتے ہیں، یا خدا نخواستہ مستقبل میں ہوں گے، تو ان کے لیے عملی اقدامات کا اعلان کیا جائے۔ جو بھی ان کے پیش آمدہ مسائل ہیں، جو اس حادثے کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اس کے حل کی طرف توجہ دی جائے۔ دوسری بات، یہ سوال پاکستان میں بچے بچے کی زبان پر ہے کہ عمران حکومت، گزشتہ حکومت جو ہے، اس کو آخر اتنی جلد بازی میں کیوں ہٹایا گیا؟ پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ حکومتوں کو عدم استحکام کا شکار نہیں کرنے دینا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف کے خلاف عمران خان تحریک چلا رہے تھے اور انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا، بہت سارے کالمز، بہت سارے دانشوروں نے لکھا، جس میں سے مجھے جاوید چودھری صاحب کے کالمز یاد ہیں، جس میں انہوں نے ہسٹری میں سے مثالیں دی، پاکستان کی ہسٹری میں سے مثالیں دی کہ حکومتوں کو عدم استحکام کا شکار کرنے سے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، ان کی معیشت خراب ہو جاتی ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے اقدامات درست نہیں ہیں۔ الیکشن ہو گئے ہیں، 5 سال انتظار کرنا چاہیے، اپوزیشن کرنی چاہیے، 5 سال کے بعد آپ بھی عوام کی عدالت میں جائیں گے اور وہ بھی، حکومت بھی جائے گی۔ لیکن اس بار کیا ہوا کہ اچانک عدم استحکام ملک میں لایا گیا، عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی، مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کیا گیا۔ لیکن اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی مکائی جائے، اس کو ختم کیا جائے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے جو 150 روپے کا لیٹر جو ہے وہ پیٹرول جو ہے ریٹ رکھا ہے، وہ ملک دشمنی ہے، یہ تو 235 روپے ہونا چاہیے تھا۔ تو بھئی پہلے آپ بولتے، اس وقت آپ مہنگائی مکاؤ کہہ رہے تھے، اب آپ معیشت بچاؤ کا نعرہ لگاتے اور عمران خان سے مطالبہ کرتے کہ پیٹرول کا ریٹ بڑھایا جائے اور معیشت کو درست، کیونکہ پیٹرول کا ریٹ تو روزانہ اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ورلڈ لیول پر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ پیٹرول کا کیا ریٹ ہے۔ تو آپ کو کیا اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ کس ریٹ پر خریدا جا رہا ہے اور کس پر بیچا جا رہا ہے؟ لیکن آپ خاموش رہے۔ پھر جوش اقتدار میں آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ ہم پینشن بڑھا رہے ہیں، بعد میں آپ کہتے ہیں ہم غور کریں گے بجٹ میں، تنخواہیں 10% بڑھا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں بجٹ میں غور کریں گے۔ بھی بجٹ میں تو 10% ویسے ہی ہر سال بڑھتی ہیں، تو آپ کون سا کارنامہ انجام دیں گے؟ تو اگر پچھلی حکومت کو برقرار رہنے دیا جاتا اور ملک کے حالات خراب نہ کیے جاتے، ملک کی بدنامی دنیا میں نہ کی جاتی،
تو کیا حرج تھا کہ اگر آپ 1 سال انتظار کر لیتے؟ عمران خان کوئی بہت سیاسی چھکا نہیں مارنے جا رہے تھے، وہ تو اپنی مقبولیت کھو چکے تھے، ان کے بہت سے فیصلے جو ہے وہ عوام کو پسند نہیں تھے، مہنگائی جو ہے ان کے خلاف جا رہی تھی۔ اگر اسی طرح معاملات کو چلنے دیا جاتا تو ہونا یہی تھا کہ آپ لوگ آرام سے الیکشن جیت جاتے اور عزت کے ساتھ اقتدار میں آتے، لیکن جھگڑا، فساد، پنجاب اسمبلی میں کیا ہوا، پرویز الہی پر تشدد، ڈپٹی اسپیکر پر تشدد، اور پی ٹی آئی کے ایک رکن اسمبلی پر تو اتنا تشدد ہوا ہے کہ ان کی جو ہے آپریشن کرنے کے باوجود بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ یعنی اسمبلی کے اندر اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی جانیں لے رہے ہیں، لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو گیا ہے۔ آخر یہ حکومت ختم کرنے سے کیا مفاد حاصل ہوا ہے؟ 4 سال تقریباً یہ چل چکی تھی حکومت، 3.5 سال سے کچھ اوپر، اور کچھ عرصہ ہی اس کا باقی تھا اور الیکشن ہو جانے تھے۔ اگر آپ لوگ صبر کر لیتے، اب یہ حال ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن کرا دو۔ اختر مینگل صاحب ایک طرف ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بلوچوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے، جب تک بلوچوں کو رائٹس نہیں ملیں گے ہم تو حکومت کا ساتھ نہیں دیتے۔ ادھر سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ جن وزارتوں کا مطالبہ کر رہی ہے اور اسحاق ڈار اور دوسرے لوگوں کے عہدے مانگ رہی ہے، تو اس پر جو ہے میاں شہباز شریف وہ راضی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے بلاول صاحب کو لندن بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ جا کے ڈائریکٹ میاں نواز شریف سے ملاقات کریں اور مذاکرات کریں۔ تو آپ کس طرح حکومت چلا رہے ہیں؟ آپ تو بند گلی میں پھنس چکے ہیں، آپ نے ملک کو بھی بند کر دیا ہے۔ پنجاب میں عمر چیمہ کو آپ نے ہٹایا تو صدر علوی صاحب نے ان کو پھر بحال کر دیا، اس لیے حمزہ شہباز کے حلف لینے کا معاملہ بھی لٹکا ہوا ہے، وہ پھر عدالتیں حل کریں گی۔ جب عدالتوں کے پاس آپ جاتے ہیں خود حل نہیں کر پاتے، عدالت اس کا کوئی سلوشن کرتی ہے، اگر پھر جس پارٹی کے خلاف عدالت فیصلہ دے دیتی ہے وہ پارٹی پھر عدالت کے خلاف گفتگو شروع کر دیتی ہے، گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پر ان کی بے عزتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھئی آخر کیا ضرورت ہے کہ سیاستدان اپنے معاملات عدالتوں کے پاس لے جائیں؟ پوری دنیا میں سیاستدان ہیں، کوئی بھی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے تنازعات اور اپنے سیاسی اختلافات عدالتوں میں نہیں لے کر جاتی، یہ صرف پاکستان میں وتیرہ بن چکا ہے، کیونکہ آپ اپنے معاملات طے نہیں کر سکتے، اس لیے آپ عدالتوں کے کندھے پر بندوق چلاتے ہیں۔ جب عدالتوں کے کندھے پہ بندوق چلائیں گے تو لامحالہ اختلافی صورتحال پیدا ہوگی، تمام لوگ تو ایک پارٹی کے حامی نہیں ہیں، اور عدالت یک طرفہ ایسا فیصلہ تو نہیں دے سکتی جو سب کی فیور میں ہو، وہ کسی ایک پارٹی کی فیور میں ہوگا، مخالف پارٹی والے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک چلتی حکومت کو، منتخب حکومت کو، اس کو آپ سلیکٹڈ حکومت جس کو کہتے تھے، اس کو گرا کر یہ حکومت لائی گئی جس کو آپ کے دانشور آئینی حکومت قرار دے رہے ہیں۔ بھی اگر یہ آئینی حکومت تھی تو پچھلی حکومت بھی تو منتخب حکومت تھی، اس کو آپ سلیکٹڈ کہتے تھے، اسمبلی کو سلیکٹڈ کہتے تھے۔ سلیکٹڈ اسمبلی سے جو اکثریتی پارٹی کو ہٹا کر اقلیتی لوگ جو بیٹھ گئے ہیں وہ عوام کی منتخب حکومت ہے، وہ عوام کو ترقی کی طرف لے جائے گی، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ملائیشیا اور ترکی بنا دیں گے۔ کیا ملائیشیا اور ترکی بنانے والوں کے لچھن یہی ہیں؟ کیا ملائیشیا میں اسی طرح ہوتا ہے؟ کیا ترکی میں اسی طرح ہوتا ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی اقتدار میں ہو اس کی خامیوں خوبیوں سے قطع نظر کوئی بھی حکومت پرفیکٹ نہیں ہوتی، کوئی بھی سیاستدان پرفیکٹ نہیں ہے، شہباز شریف بھی پرفیکٹ نہیں ہے، عمران خان بھی پرفیکٹ نہیں ہے، اور نہ میاں نواز شریف پرفیکٹ ہے۔ تمام حکومتوں میں کوئی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک حکومت اگر برقرار رہے تو ملک کے آگے جانے کا ایک رستہ بن جاتا ہے۔ اس لیے خدا را اس ملک پر رحم کھائیں، اور جو لوگ بھی یہاں اقتدار کے معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ باہر سے ہوئی ہے، اندر سے دخل اندازی ہوئی ہے، یہ سیاستدانوں کا اپنا فعل ہے، جو بھی ہوا ہے، لیکن بہرحال یہ اپنے پیچھے بہت سارے سوال چھوڑ گیا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ترقی کے لیے ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ جو بھی حکومت میں آئے اس کو مقررہ مدت تک اقتدار میں رہنے دیا جائے، اس پر درست
اور جائز پریشر ضرور ڈالا جائے، ڈیمانڈز رکھی جائیں، لیکن لیگ پولنگ نہ کی جائے، اس کو اقتدار سے ہٹانے کی جد و جہد نہ شروع کر دی جائے، اپنے ذاتی اناد نہ نکالا جائے جیسے مولانا فضل الرحمان نے نکالا کہ وہ اتنا عرصہ ہر حکومت کے ساتھ رہے، 1988 سے لے کر آج تک وہ حکومت میں ہی ہوتے تھے۔ فضل الرحمان صاحب کو چونکہ عمران خان نے حکومت میں نہیں لائے تو انہوں نے پی ڈی ایم بنا دی، ورنہ اے آر ڈی سے پہلے کے بعد تو انہوں نے کوئی جمہوریت کی تحریک ہی نہیں بنائی، ہمیشہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے، تو ان سے صبر نہیں ہوا۔ اگر 1 سال صبر کر لیا جاتا تو پاکستان یوں معاشی بربادی کا شکار نہ ہوتا جو 2 مہینے حالات پیدا ہوئے ہیں، معاشی غیر یقینی کا صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ابھی تک غیر یقینیت کے بادل چھٹ نہیں رہے ہیں۔ یہ ایسا نہ ہوا ہوتا تو پاکستان پر رحم کریں، اس کو آگے لے جانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، تبھی یہ ملک آگے جا سکتا ہے۔ عوام میں بھی برداشت کا کلچر پیدا کریں، ورنہ پاکستان کو خانہ جنگی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔